آپ مائنڈ میں یہ کلیئر کر لیں کہ یو آر دی انڈر وار. فرم بلیو آن دی یور ڈیفینس فورسز. لیٹ دیم پلان, لیٹ دیم فائٹ. ڈونٹ بی پینک. اور آپ ڈی مورال ہونے کی ضرورت نہیں ہے, مایوسی پھیلانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. آپ ایک ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہیں اینڈ یو آر دا فرسٹ ون ہو جسٹ ہٹ ڈاؤن. یہ جو چالیں آپ چل رہے ہیں, یہ چالیں تو ہم دنیا کے ساتھ کھیلتے ہیں بھائی. یہ جو جذبات اس وقت ہمارے ہیں, یہی جذبات ایک سپاہی سے لے کر آرمی چیف تک بھی ہیں. ری ایکشن ضرور ہوگا بٹ ایٹ اور اون چوائس اینڈ اون ٹائم. السلام علیکم, میں ہوں جمال خٹک. اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر آپ کو خوش آمدید. پچھلے 2 ہفتوں سے انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ جو ہے وہ پراپرلی ڈکلیئر ہو چکی ہے. جیسے آپ جانتے ہیں کہ 3-4 دن پہلے انڈیا نے پاکستان کے اوپر ایک پراپر حملہ کر دیا تھا رات کے اندھیرے میں, اور اس کے جواب میں پاکستان نے بھرپور طریقے سے ان کو جواب دیا, اور پاک فضائیہ نے ان کے 5 طیارے جو ہے نا وہ مار گرائے. سو یہ آپ مائنڈ میں یہ کلیئر کر لیں کہ یو آر دی انڈر وار. اور جب آپ وار میں ہوتے ہیں تو پھر ڈیفینٹ بات ہے کہ اینیمی ڈفرینٹ ٹیکٹکس یوز کرتے ہیں وار میں. دیکھیں, جنگ میں صرف حملہ نہیں ہوتا, میزائل پھینکنا نہیں ہوتا, یا فوجیں آمنے سامنے گولہ بارود نہیں پھینکتی, بلکہ اس دوران جنگ میں جو ہے نا ڈفرینٹ ٹیکٹکس یوز ہوتے ہیں دشمن کے, جو کہ ٹائم ٹو ٹائم اپنے دشمن ملک کو کمزور کرنے کے لیے وہ استعمال کرتا ہے. تو اس وقت جو پچھلے 15 دن سے جو جنگی ماحول بنا ہوا ہے, اور اس ماحول کے دوران پاکستان کے اندر جو ماحول بنا ہوا ہے وہ ایسا لوگوں کو فیل ہی نہیں ہو رہا کہ کوئی جنگ لگی ہوئی ہے. مطلب لوگوں نے مینٹلی ابھی ایکسیپٹ ہی نہیں کیا ہوا ہے کہ جنگ لگی ہوئی ہے, بلکہ انڈین خود پریشان ہے کہ یہ کیسی قوم ہے کہ جہاں پہ لائف بالکل روٹین میں چل رہی ہے, بازار کھلے ہیں, مالز کھلے ہیں, شاپنگ کھلی ہے, اور سوشل میڈیا پہ لوگ جو ہے نا اس پہ میمز بنا رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, بالکل نارمل ایک لائف گزر رہی ہے. جبکہ ہم نے حملہ بھی کر دیا, اور اس کے بعد 15-20 دن سے ہم دھمکیاں بھی دے ہی جا رہے ہیں. تو اس سارے انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے آج انہوں نے ایک ٹیکٹکس یوز کیا, اور ان ٹیکٹکس کی 2 وجوہات ہیں. نمبر 1 وجوہات تو ان کی اپنی پریشانی ہے کہ جس طریقے سے ذلت کا سامنا ان کو اندرونی طور پہ کرنا پڑ رہا ہے, اس ذلت کو, اس رسوائی کو, اس کو ڈاؤن کرنے کے لیے, اس کو منیمائز کرنے کے لیے, ڈیفیوز کرنے کے لیے اپنی قوم کے سامنے, دنیا کے سامنے انہوں نے ایک ٹیکٹکس یوز کیا. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے پاکستانی قوم کو ایک نئے وار ٹیکٹکس میں ڈال دیا. ٹھیک ہے, ہم اس پر بات کریں گے. اس میں کوئی پینک کی ضرورت کریٹ کرنے کی نہیں ہے, اس میں کوئی پریشان ہونے والی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب وار ڈپلائی ہو جاتی ہے تو پھر جنگ مسلح افواج نے لڑنی ہوتی ہے, قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, اور جو لڑ رہے ہوتے ہیں دے نوز ویری ویل ہاؤ ٹو فائٹ, ہاؤ ٹو پلان. وہ کس طرح انہوں نے اپنا وار پلان ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے, کس طرح انہوں نے دشمن کو کس ٹائم پہ, کس وقت پہ جواب دینا ہوتا ہے. سو یہ ان کا پھر مسئلہ ہے, یہ ان کا ٹاسک ہوتا ہے. سو فرم بلیو آن دی یور ڈیفینس فورسز. لیٹ دیم پلان, لیٹ دیم فائٹ. ڈونٹ بی پینک. اور آپ ڈی مورال ہونے کی ضرورت نہیں ہے, مایوسی پھیلانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. آئیے بات کرتے ہیں کہ آج کیا ہوا. آج یکے بعد دیگرے پورا دن ایک ڈرون حملے شروع ہو گئے پاکستان کے اندر. ان کی باؤنڈریز کو جو ہے نا وائلیٹ کیا گیا, اور پاکستان کی ٹیریٹری میں آ کے اسلام آباد سے لے کر کراچی تک ہر شہر کے اندر جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ڈرونز جو ہے نا وہ آئے. یہ ایک بہت ٹیکنیکل اور وار ٹیکٹکس تھی اینیمی کی. اس کی 3 وجوہات تھیں. دیکھیں یہ کیوں ہوا, 3 وجوہات کی وجہ سے یہ ہوا. نمبر 1, وہ آپ کا ایئر ڈیفنس سسٹم کی انسٹالیشن کو ٹریک کرنا چاہتے تھے, وہ آپ کے سرویلینس سسٹم کو ٹریک کرنا چاہتے تھے, وہ آپ کے جو میزائل سسٹم رینج ہے اس کو ٹریک کرنا چاہتے تھے. سیکنڈ, آپ کے اندر خوف و ہراس پھیلانا چاہتے تھے, افراتفری پھیلانا چاہ رہے تھے کہ یہ قوم جو پچھلے 15 دنوں سے ہم نے ان کے اوپر جنگ مسلط کی ہوئی ہے, اور یہ بڑی عیاشی اور نارمل لائف گزار رہے ہیں کہ ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا, تو یہ خوف پھیلانے کے لیے انہوں نے یہ ٹیکٹکس کیا. اینڈ دا تھرڈ تھنگ از دس کہ وہ آپ کو پرووک کرنا چاہ رہے تھے. دیکھیں بڑی ٹیکنیکل بات یہ ہے,
اور یہ آپ تسلیم کر لیں، غور کر لیں، اس وقت جو جنگ ہے وہ صرف انڈیا کے ساتھ نہیں ہے، یہ جنگ انڈیا، اسرائیل اور پاکستان کے ساتھ ہے۔ پاکستان کے خلاف انڈیا اور اسرائیل اس وقت سیم پیج کے اوپر ہیں۔ اسرائیل کی جو ٹیمز ہیں، جو ان کی فورسز ہیں، دے آر آلسو ان دا انڈیا۔ آج تو ثابت ہو گیا نا، پہلے تو چلو دبے چھپے الفاظ میں بولتے تھے، آج جو جتنے بھی ان کے ڈرونز ہیں دے آر اسرائیلی ڈرونز۔ سو یہ تین ان کے مقاصد تھے جس کی وجہ سے انہوں نے آج یہ ایک ڈرامہ مچایا۔ دیکھیں، آپ کیوں پینک میں آتے ہیں؟ آپ ایک ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہیں، وہ آپ کو آپ کے سرویلنس سسٹم کو کیوں چیک کرنا چاہ رہے تھے؟ ایک ہیوج اکانومی کا ملک، ایک 2/3 اکثریت کا بڑا آبادی کا ملک، جدید ٹیکنالوجی سے لیس ایک ملک، اتنی ایک گھٹیا اور لو لیول کی ٹیکنیکل ٹیکنیک کو یوز کر کے ایک چھوٹے سے ملک کے خلاف وہ یوز کر رہے ہیں۔ اس سے آپ کیا ثابت کرتے ہیں کہ آپ کی طاقت کتنی ہے؟ آپ اس بات سے اندازہ کر لیں، 1 ارب 40 کروڑ کا ملک، 80 بلین ڈالر کا دفاعی بجٹ رکھنے والا ملک، ایک جدید ٹیکنالوجی سے لیس ملک، اور وہ اسرائیل کے ساتھ مل کر اس خطے کی ایک چھوٹے سے ملک جس کی اکانومی بھی نہیں ہے، جس کا آبادی میں بھی اس سے بہت کم ہے، اس کے خلاف وہ کس قسم کے غلیظ اور گھٹیا ٹیکٹکس یوز کر رہا ہے۔ اس سے آپ اپنی طاقت کا اندازہ کر لیں کہ آپ کی طاقت کتنی ہے، آپ کی پوزیشن کیا ہے۔ یو آر دا ورلڈ ریکارڈ ہولڈر۔ آپ اپنی ہسٹری کو پڑھیں، چلیں پرانی ہسٹری کو چھوڑ دیں، آپ ریسنٹ پہ چلے جائیں۔ آپ ابھی نندن کا واقعہ دیکھ لیں، آپ کے ایک ایئر کرافٹ نے ان کو اڑا کے رکھ دیا، جدید ٹیکنالوجی کو رکھ دیا۔ پھر لیٹسٹ جو ابھی جنگ شروع ہے، جس کے اندر انہوں نے ایک بزدلانہ حملہ رات کے اندھیرے میں کیا، تو پاکستان ایئر فورس نے کیسا جواب دیا ان کو؟ ایک ریکارڈ قائم کیا اور 5 جیٹ طیارے ان کے مار گرائے۔ ورلڈ ریکارڈ ہے کہ رافیل طیارے کو آج تک دنیا میں کوئی نہیں گرا سکا، اینڈ یو آر دا فرسٹ ون ہو جسٹ ہٹ ڈاؤن۔ سو آپ ان چیزوں کو دیکھیں۔ اب ان ساری چیزوں کے سامنے انہوں نے آج ایک ڈرون کیا۔ اب لوگ سوال کر رہے ہیں پینک ریجی پہ اس کو انٹرسیپٹ کیوں نہیں کیا گیا، اس کو بارڈر پہ کیوں نہیں روکا گیا، یہ پورے ملک میں پھر رہے ہیں۔ بھائی جن لوگوں نے اس کو فیس کرنا ہے نا، دے نوز ویری ویل، وہ کوئی انڈیا کی طرح پاگل نہیں ہے کہ وہ انیوا اس طرح پڑ جائیں اس کو۔ وہ اگر اس کو انٹرسیپٹ کرتے ہیں تو وہ تو $5000 کا ایک ڈرون ہے، یہ ون ٹائم یوز ہوتا ہے اور یہ ڈسپوزیبلز ہوتا ہے، اس نے واپس نہیں جانا ہوتا، اس نے گر کے تباہی ہونا ہوتا ہے۔ یہ آپ ذہن نشین کر لیں کہ یہ ایک ڈسپوزیبل ڈیوائس ہے۔ اگر آپ اس کو، یہ آتا ہی اسی لیے ہے کہ آپ اس کو رسپانس کریں، آپ کو ڈیٹیکٹ کرے، وہ آپ کو سرویلنس کو چیک کرے، وہ اس کا پرپز ہی یہی ہوتا ہے۔ تو بارڈر پر انٹر ہوتے ہی اس کو انہوں نے جیم کر دیا۔ اب جیم کرنے کے بعد اس پہ کروڑوں روپے کا میزائل کیوں پھینکے؟ اگر آج انہوں نے ٹوٹل 25 گرائے ہیں تو ان کا تو $5000 کا وہ ہے، لیکن کروڑوں روپے کا ایک میزائل ہوتا ہے۔ تو اینیمی جو ہے وہ ایک ٹیکٹکس کے ذریعے آپ کی میزائل ٹیکنالوجی کو ضائع کروانا چاہتا ہے، آپ کی سرویلنس سسٹم کو ٹریک کرنا چاہتا ہے، آپ کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو ٹریک کرنا چاہتا ہے، آپ کے قوم میں خوف و ہراس پھیلانا چاہتا ہے۔ ادھر دھماکہ ہو گیا، ادھر دھماکہ ہو گیا۔ اب آپ کو میں ایک اور بتا دوں بات، یہ جو دھماکوں کی آوازیں آتی ہیں یہ ڈرونز کی نہیں ہوتی، یہ ڈرون کے اوپر سے بم نہیں پھینک رہا ہوتا، یہ جو ہمارے اپنے اکوپمنٹ اس کو ہٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کی آواز ہوتی ہے۔ تو اس سے خوف، اس سے پریشان ہونے کی ایسی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ جنگ میں ہوتے ہیں تو یہ چیزیں سامنے ہوتی ہیں، یہ پھر بھی ہوں گی۔ اب مین امپورٹنٹ چیز جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بیسیکلی یہ انہوں نے پورا ایک یکدم ہائپ کیوں کریٹ کروا دی؟ یہ آپ کو پرووک کرنا چاہتے ہیں۔ اور بھائی ان کی دنیا میں مت ماری گئی ہے اپنی قوم اور دنیا کے سامنے کہ بھائی آپ نے اٹیک کر دیا اور اپنے 5 جہاز مروا دیے، آپ نے رات کے تہائی میں اندھیرے میں اٹیک کیا پاکستان کے اوپر، اور واپسی پہ آ کے آپ نے اپنے جدید ترین جو فائٹر جیٹ ہیں وہ مار گروا کے تباہ کر دیے۔ کہاں کھڑے ہیں آپ؟ کدھر گئے آپ کے وہ رافیل ایئر کرافٹ؟ سو دے وانٹ ٹو پرووک اس کہ ہم فوراً بھاگیں۔ وہ آپ کے ایئر فورس کو وہاں انگیج کرنا چاہ رہے تھے، یہ ہمارے پیچھے اندر آئیں، پھر ہم ایئر فورس کا طیارے کو ہٹ کریں،
اور اللہ نہ کرے اس کے پائلٹ کو وہاں اریسٹ کریں، پھر دنیا کے سامنے ہم دکھائیں کہ جی ہم نے پاکستانی پائلٹ بھی اریسٹ کر لیا اور ان کا طیارہ بھی گرا دیا، اور بھائی ہم آپ کی طرح پاگل ہیں؟ ایئر فورس آپ کو دنیا کی ورلڈ سپر ایئر فورس ہے پاکستان کی 7ویں نمبر کی. یہ جو چالیں آپ چال رہے ہیں، یہ چالیں تو ہم دنیا کے ساتھ کھیلتے ہیں بھائی. یہ جو چالیں اس وقت آپ چلا رہے ہیں پاکستان کو انگیج کرنے کے لیے، پرووک کرنے کے لیے، پاکستان ایئر فورس وہاں پہ جائے، ریزسٹ کرے، ہم آپ کی طرح جذباتی فیصلہ کیوں کرتے ہیں؟ تیسری موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ فورس اپنا کام کر رہی ہے، دے نوز ویل. یہ جو جذبات اس وقت ہمارے ہیں کہ جی ابھی فوراً پڑ جاؤ اور اس کو گرا دو اور اس کے پیچھے شروع ہو جاؤ، یہی جذبات ایک سپاہی سے لے کر آرمی چیف تک بھی ہیں. They also want to do the same. But یہ ساری چیزیں ایک دانش مندی سے، ایک حکمت عملی سے اور ایک پلان کے تحت ہوتی ہیں. ہم انیمی کے چوائس کے اوپر رپلائی نہیں کر سکتے، اس کی چوائس کے اوپر ریئیکٹ نہیں کر سکتے. ری ایکشن ضرور ہوگا، رپلائی اس کا بہت بھرپور طریقے سے ملے گا. ان the armed forces plan to reply them but at our own choice and own time. یہ نہیں ہو سکتا نا کہ جیسے وہ چال بنا کے ہمیں کہیں کہ جی آ جاؤ ہم پہ جائیں اور وہاں پہ 5 طیارے مار گرا دیں. ایسے بیوقوف ان کی طرح تھوڑی ہے پاکستانی ایئر فورس کہ انہوں نے راتوں رات حملہ بھی کیا اور پھر گھسے اور 5 طیارے گروا کے وہ بیٹھے ہوئے. لان تان دنیا کی ان کے اوپر پڑ رہی ہے، جنہوں نے وہ جہاز دیے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں اور اپنی عوام بھی کر رہی ہے کہ تم نے کیا کیا ہے. سو یہ اس ساری چیزوں کو ریورٹ بیک کرنے کے لیے اپنے اوپر جو ان کی لان تان ہو رہی ہے، جو ان کی ملک کے اندر اور بیرونی طور پر جو شرمندگی کا سامنا اٹھانا پڑ رہا ہے، it just wanted to revert back. اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے اس قسم کے ایک گھٹیا قسم کے ٹیکٹسز ہو رہے ہیں. So that's why don't need to create any panic. کچھ بھی نہیں ہے، everything is ready. فورسز اس وقت بالکل ہائی الرٹس کے اوپر ہیں and they knows ان کی ایک ایک مومنٹ کو مانیٹر کیا جا رہا ہے. اگر ان کے لیٹسٹ دنیا کے فائٹر جیٹس انٹرسیپٹ ہو سکتے ہیں، وہ جیمز ہو سکتے ہیں، وہ ہٹ ہو سکتے ہیں، تو the drone is just bloody disposable device. اس کی کیا اہمیت ہے؟ اب کیا خیال ہے، اب سارا دن 25 کے 25 پہ میزائل شروع ہو جاتے، جو چاہے وہ یہی رہتے، ہم اس کو ٹریس کریں، ٹریک کریں آپ کا ایئر ڈیفنس سسٹم. بٹ دے ڈونٹ نو دیٹ وی آر ناٹ بلڈی فول لائک یو. یہ دنیا کی ایک آرگنائز فورس ہے. اس قسم کی چالیں وہ پچھلے 50 سالوں سے دنیا کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور فیس بھی کر رہے ہیں. سو دیٹ آئی ریکویسٹ دا نیشنز اینڈ اسپیشلی دا یوتھ کہ گھروں میں بیٹھ کے سوشل میڈیا کے اوپر باتیں کرنا بہت آسان ہے. بیسیکلی پرابلم یہ ہے کہ خاص کر ہم جو 60s کی جنریشن کے بعد کی جنریشنز ہیں، انہوں نے جنگ پریکٹیکلی دیکھی نہیں ہے نا. اور پھر لیٹسٹ خاص کر چند سالوں سے تو ہم صرف میڈیا کے اوپر اور سوشل میڈیا پہ ہی ایموشنل جذبات کرتے ہیں. جنگیں جذبات سے نہیں، حکمت عملی اور پلاننگ سے کھیلی جاتی ہیں. آپ کو یہ بھی مان لینا چاہیے کہ یو آر ناٹ دا سپر پاور آف دی ورلڈ بٹ یو آر فیسنگ دی سپر پاور آف دی ورلڈ. وہاں اسرائیل بیٹھا ہوا ہے. ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں، دے نوز فرام ویئر دس گیم اسٹارٹ. دے نو ویری ویل کہ یہ انٹرنیشنلی گلوبلی کیا گیم چل رہی ہے. آپ کے ساتھ چین کھڑا ہے. سو دا یورپین ڈونٹ وانٹ کہ جی آپ کا یہ جو کولیشن ہے وہ قائم رہے. یہ صرف انڈیا اور پاکستان کی جنگ یا ڈرامہ نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک پورا گلوبل کا پلان ہے پاکستان کے خلاف، اور اس وقت ایک بہت خطرناک پلان پاکستان کے خلاف ہے. تو یہ ساری چیزیں جو فیصلہ ساز ہمارے ادارے ہیں، حکمران ہیں، جو چیزوں کو بڑا قریب سے دیکھ رہے ہیں، لیٹ دیم ڈیسائیڈ کہ انہوں نے کب اور کیسے کرنا ہے. یہ میرے اور آپ کی باتوں سے یا بس کی جو ہے نا وہ کام نہیں ہے. We should just firm believe on the armed forces. They are fighting. They are responsible to respond them. Let them respond when and where they want. ایک 500 روپے کا ڈرون آتا ہے اور سارا ملک میں پینک کھڑی ہو جاتی ہے. سو جب آپ جنگ میں ہوتے ہیں then you mentally get ready. یہ اعصاب کی جنگ ہے. سو اپنے آپ کو مضبوط رکھیں. یہ
اپنے آپ کو کانفیڈنس میں رکھیں کہ یو آر بلونگنگ فرام دا اسٹرانگیسٹ آرم فورسز ان دا ورلڈ الحمد للہ. اینڈ آپ کے سامنے پروف ہے یہ دیٹ از ناٹ دا ایموشنل ڈائلاگ. اسٹارٹ دا سی یور ہسٹری فرام دا 65 جہاں آپ F-86 اور سائبر کے ایئر کرافٹ سے آپ نے انڈیا کی بینڈ بجا دی تھی. سو گوئنگ آن. آگے جا کے دیکھ لیں, پھر آپ پروانہ کا واقعہ دیکھ لیں, آپ ریسنٹ حادثہ دیکھ لیں, اس کے اندر آپ کی ابھی تک آپ وننگ پوزیشن پہ ہیں. The enemy don't want to like you on the winning position. اس ٹائم تو آپ وننگ پوزیشن کے اوپر ہیں. آپ نے اربوں ڈالر کا اس کا نقصان کر دیا. اس نے آپ پہ 3 میزائل پھینکے, آپ نے اس کا بٹا گول کر دیا. یو آر آن دا وننگ سائڈ. تو اب وہ اس کو کہاں برداشت ہو رہی ہے. ہی وانٹس کہ اس کو بھی میں اندر ایسے کوئی حرکت کرواؤں جاہلانہ قسم کی جس سے اس کو منہ کی کھانی پڑے اور میں دنیا کو دکھا دوں اور میں اس سے بدلہ لے لوں. پر ایسا یہاں سے رسپانس نہیں آئے گا, بیکاز ادھر ایک رسپانسبل پروفیشنل اینڈ ریزنیبل فورس ہے جو کہ ٹائملی ڈیسیجن کرتی ہے, اور وہ دے نوز کہ کب اور کس وقت کیا فیصلہ کرنا ہے. ہم نے ان کی چوائس پہ فیصلے نہیں کرنے, ہم نے ان کی ٹیکنیکس میں نہیں آنا, ہم نے ان کی چالوں میں نہیں آنا جہاں دنیا کے سامنے ان کی طرح شرمندگی اٹھانے پڑے. سو دیٹ یہ انوائرمنٹ جو بن گیا ہے یہ گلوبلی ایک پاکستان کے خلاف انٹرنیشنلی سازش ہے. اس کو تامل مزاجی سے دیکھیں اینڈ اسٹینڈ ود دی آرمڈ فورسز. کھڑے رہیں ان کے ساتھ اینڈ لیٹ دیم ڈو. ان کا کیا پلان ہے, یہ ان کا کام ہے, ان کو کرنے دیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ.